کیا وجہ ہے کہ مراکش کے اندر یہ شہر مراکش کے نہیں بلکہ اسپین کے ہیں؟ کیوں ان کے گرد 6 میٹر اونچی دیواریں، سینسرز، کیمرے اور ہزاروں فوجی تعینات ہیں؟ آخر کون لوگ ہیں جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر ان دیواروں کو عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور کیوں یہ سرحدیں 21ویں صدی کی سب سے خونی سرحدوں میں شمار ہونے لگی ہیں؟ یہ صرف ایک جغرافیائی عجوبہ نہیں، یہ طاقت، سیاست، نو آبادیات، ہجرت اور انسانی المیہ کی ایسی کہانی ہے جو یورپ اور افریقہ کے سنگم پر لکھی جا رہی ہے۔ کیسے ہیں دوستو؟ یہ مراکش ہے، ایک ایسا ملک جو عام طور پر عالمی نقشوں پر بالکل عام سا اور غیر متنازع نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ اس ملک کے شمالی ساحل کو قریب سے دیکھیں گے تو آپ کو دو عجیب اور چھوٹے محصور علاقے نظر آئیں گے جو دراصل مراکش کا حصہ نہیں بلکہ اسپین اور یورپی یونین کے حصے ہیں۔ یہ دو حصے بالترتیب سویٹا اور ملیہ کہلاتے ہیں۔ یہ یورپی کنٹرول والے علاقے کے وہ ٹکڑے ہیں جو افریقی براعظم پر موجود ہیں اور افریقہ میں یورپی یونین کی واحد زمینی سرحدیں بناتے ہیں۔ یہ اتنے متنازع ہیں جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ دو علاقے جغرافیائی طور پر چھوٹے ہیں اور صرف 31 مربع کلومیٹر پر محیط ہیں، جو چین کے خصوصی انتظامی علاقے مکاؤ کے تقریباً برابر ہیں، اور مکاؤ کی طرح یہ بھی بہت گنجان آباد ہیں۔ سویٹا کی آبادی لگ بھگ 85,000 ہے اور ملیہ تقریباً 86,000 افراد پر مشتمل ہے، یعنی دونوں شہروں کی کل آبادی 1,71,000 کے لگ بھگ ہے۔ یہ سب اسپین اور یورپی یونین کے شہری ہیں۔ دونوں شہر افریقہ میں ہونے کے باوجود ان کی طرز زندگی یورپ جیسی ہے۔ فن تعمیر، ثقافت، کھانا اور لینگویج سب کچھ جنوبی اسپین کے بیشتر حصوں جیسا ہی لگتا ہے۔ تاہم ان شہروں کے آخری سروں پر پہنچتے ہی آپ کا سامنا بلند و بالا سرحدی دیواروں سے ہوتا ہے جو انہیں مراکش اور باقی افریقہ سے جغرافیائی طور پر جدا کرتی ہیں۔ مراکش کے ساتھ لگی پوری زمینی سرحد پر محیط یہ رکاوٹیں دوہری باڑوں پر مشتمل ہیں جن کی بلندی 20 فٹ یعنی تقریباً 6 میٹر تک ہے۔ ان باڑوں پر تاریخی طور پر خاردار تاریں لگی رہی ہیں، جبکہ ان کی نگرانی کے لیے باقاعدہ گارڈ ٹاورز قائم ہیں اور ہزاروں ہسپانوی سرحدی محافظ یہاں مسلسل گشت کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ زمین دوز کیبلز کا ایک وسیع جال بچھا ہوا ہے جو فلڈ لائٹس، حرکت اور آواز محسوس کرنے والے سینسر اور 24 گھنٹے فعال رہنے والے کیمروں کو ایک مرکزی کمانڈ سینٹر سے جوڑتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہسپانوی کوسٹ گارڈ کے درجنوں بحری جہاز ساحلوں پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ یہ پورا پیچیدہ اور مربوط نظام محض اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ افریقہ کی دوسری جانب سے آنے والے لوگوں کو ان شہروں میں داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ یہ دیواریں مؤثر طریقے سے دونوں شہروں کو افریقہ میں یورپی یونین اور اسپین کے جزیروں کی طرح بالکل الگ تھلگ کر دیتی ہیں، اور گوگل میپ پر بھی ان دونوں شہروں کو متنازع ہی دکھایا گیا ہے کیونکہ مراکش ان دونوں پر اپنا دعویٰ کرتا ہے اور کئی دہائیوں سے اسپین سے ان کی ملکیت پر تنازع چل رہا ہے۔ مراکش کا دعویٰ ہے کہ یہ دونوں شہر آج افریقہ میں یورپی کلونیل دور کی باقیات ہیں اور اس لیے انہیں مراکش کے حوالے کر دینا چاہیے، جبکہ اسپین کا کہنا ہے کہ وہ دونوں اسپین کے بنیادی اور لازمی جز ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہسپانوی اور یورپی سرزمین پر کوئی اور جگہ۔ گزشتہ کئی سالوں سے جاری اس جغرافیائی اور سیاسی کشمکش کی بھینٹ دنیا بھر سے آئے وہ ہزاروں پناہ گزین چڑھے ہیں جنہیں دونوں فریقوں نے اپنی اس عظیم بساط پر محض مہروں اور قربانی کے بکروں کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس رسہ کشی کا المناک نتیجہ ان قلعہ نما سرحدوں پر ہونے والی سینکڑوں اموات کی صورت میں نکلا ہے، جس نے انہیں صرف یورپی یونین کی خطرناک ترین سرحد بنا دیا ہے بلکہ یہ 21ویں صدی کے دوران کرۂ ارض کی خون آلود ترین سرحدوں میں بھی شمار ہونے لگی ہیں۔ اس کے باوجود حیرت اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ یورپ اور افریقہ کے سنگم پر واقع یہ متنازع اور لہو رنگ سرحدیں آج بھی عالمی برادری کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ سویٹا جبل الطارق کے ہمراہ ان دو کلیدی اسٹریٹجک مقامات میں سے ایک ہے جو آبنائے جبل طارق سے ہونے والی نقل و حمل پر مکمل نظر رکھتے ہیں۔ یاد رہے یہ آبنائے بحیرہ روم اور بحر اقیانوس کے درمیان واقع قدرتی راستہ ہے۔ جغرافیائی طور پر سویٹا افریقی سرزمین سے سمندر کی جانب نکلا ہوا ایک سمٹتا ہوا جزیرہ نما ہے جس کی مخصوص بناوٹ اسے باقی افریقہ سے دفاعی لحاظ سے ایک انتہائی مضبوط اور محفوظ مقام بناتی ہے۔ 8ویں صدی عیسوی میں سویٹا کو جزیرہ نمائے آبیریا یعنی موجودہ اسپین اور پرتگال پر مسلمانوں کی پیش قدمی کے لیے ایک اہم لانچ پیڈ کے طور پر استعمال کیا گیا، جس کے بعد وہاں اسلامی دور حکومت کا آغاز ہوا جو اگلے 800 سال
سال تک قائم رہا۔ تاہم ریکنکوسٹا یعنی مسیحی ریاستوں کی دوبارہ فتح کے دور میں جب مسلمانوں کو جزیرہ نما سے بے دخل کیا جا رہا تھا تو پرتگالیوں نے 1415 عیسوی میں آبنائے جبل الطارق کو عبور کر کے سویٹا پر قبضہ کر لیا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس سے افریقہ میں جدید یورپی کلونیل دور کا آغاز ہوا، جو صدیوں بعد اپنے عروج پر پہنچا اور جس کے نتیجے میں تقریباً پورا براعظم یورپی استعمار کے زیر نگین آ گیا۔ کئی دہائیوں بعد 1492 میں ہسپانویوں نے جزیرہ نما آبیریا میں مسلمانوں کے آخری مضبوط گڑھ غرناطہ کو بھی فتح کر لیا۔ اس کے چند سال بعد 1497 میں ہسپانوی افواج نے بحیرہ روم عبور کیا اور ملیہ کے گرد و نواح کا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آبنائے جبل الطارق کو محفوظ بنایا جائے اور شمالی افریقہ میں مسلم طاقتوں کو دوبارہ منظم ہونے سے روکنے کے لیے وہاں ایک ڈیفنس پوسٹ قائم کی جائے۔ تقریباً ایک صدی بعد 1580 سے 1640 کے درمیان پرتگال اور اسپین ایک معاہدے کے تحت متحد ہو گئے جسے آئبیرین یونین کہا جاتا ہے۔ اس دوران سویٹا تکنیکی طور پر پرتگال کا حصہ رہا لیکن اس کا انتظام ہسپانوی قیادت کے پاس تھا۔ اس عرصے میں بہت سے ہسپانوی باشندے سویٹا میں آ کر آباد ہوئے جس کی وجہ سے وہاں کی آبادی کا رخ بدل گیا، یہاں تک کہ جب 1640 میں یہ یونین ختم ہوئی تو سویٹا اپنی آبادی اور رجحان کے لحاظ سے پرتگالی کی بجائے ہسپانوی زیادہ ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وہ واحد پرتگالی علاقہ تھا جس نے علیحدگی کی بجائے اسپین کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ آخر کار 1668 میں معاہدہ لزبن کے ذریعے پرتگال نے باضابطہ طور پر سویٹا کی اسپین سے وفاداری کو تسلیم کر لیا اور اس شہر کو مستقل طور پر ہسپانویوں کے حوالے کر دیا۔ صدیوں تک سویٹا اور ملیہ کو بنیادی طور پر ہسپانوی سرحدی چوکیوں کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا۔ ان کا مقصد ہسپانوی سرزمین کو شمالی افریقہ سے ہونے والے حملوں اور سمندری قزاقوں سے بچانا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جگہ پینل کالونیز یعنی تعزیری بستیاں بھی تھیں جہاں اسپین اپنے خطرناک ترین قیدیوں اور ناپسندیدہ لوگوں کو ملک بدر کر کے بھیج دیا کرتا تھا تاکہ وہ اصل زمین سے دور رہیں۔ شمالی افریقہ کے عربوں اور بربر قبائل نے کئی بار ان شہروں کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اسی دوران تاریخ کا ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جسے کسی بھی شہر کا طویل ترین مسلسل محاصرہ مانا جاتا ہے۔ سویٹا کو 1694 سے 1727 کے درمیان مسلسل 33 سال تک محاصرے میں رکھا گیا، لیکن اس طویل ترین کوشش کے باوجود کوئی بھی ہسپانویوں کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد 1859 میں ان شہروں کی سرحدوں کے معاملے پر مراکش اور اسپین کے درمیان اختلافات ایک شدید جنگ کی صورت اختیار کر گئے۔ اس تباہ کن جنگ میں ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں لیکن آخرکار اسپین کو ایک بڑی فوجی فتح حاصل ہوئی۔ اس فتح کے بعد 1860 میں مراکش پر معاہدہ وادراس نافذ کیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب مراکش نے باضابطہ طور پر ان دونوں شہروں پر اسپین کے کنٹرول کو تسلیم کیا اور وہی سرحدیں طے کی جنہیں اس وقت ہم نقشے پر دیکھ رہے ہیں۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں جب یورپی طاقتوں کے درمیان افریقہ پر قبضے کی دوڑ لگی ہوئی تھی تو مراکش پر بھی شدید نو آبادیاتی دباؤ ڈالا گیا۔ بالآخر 1912 میں مراکش کو اس دباؤ کے سامنے جھکنا پڑا اور مراکش کے دو حصے کر دیے گئے۔ ایک حصہ فرانس کے زیر اثر آیا جسے فرانسیسی پروٹیکٹوریٹ کہا گیا، جبکہ دوسرا چھوٹا حصہ اسپین کے کنٹرول میں چلا گیا جسے ہسپانوی پروٹیکٹوریٹ کا نام دیا گیا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سویٹا اور ملیہ کے علاقے کبھی بھی مراکش میں قائم ہسپانوی پروٹیکٹوریٹ کا حصہ نہیں رہے۔ اسپین انہیں ہمیشہ سے اپنے ملک کا ایک لازمی اور الگ حصہ تصور کرتا تھا۔ اسی لیے جب دہائیوں بعد 1956 میں مراکش نے فرانس اور اسپین سے اپنی مکمل آزادی حاصل کی تو اسپین نے ان دونوں شہروں پر اپنا کنٹرول ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ اسپین کی دلیل یہ تھی اور آج بھی ہے کہ یہ شہر مراکش کی اس ریاست کا حصہ تھے ہی نہیں جسے اسپین نے عارضی طور پر اپنے زیر نگین لیا تھا۔ اسپین کا کہنا ہے کہ سویٹا اور ملیہ افریقہ میں 19ویں صدی کے یورپی استعمار کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو صدیوں سے براہ راست اسپین کا حصہ چلے آ رہے ہیں۔ ہسپانوی حکومت کے مطابق یہ شہر اسپین کا اتنا ہی لازمی حصہ ہے جتنا کہ خود اسپین کی سرزمین پر واقع شہر غرناطہ، کیونکہ یہ دونوں شہر گزشتہ 500 سال سے زائد عرصے سے اسپین کے پاس ہیں۔ دوسری طرف مراکش نے 1956 میں آزادی حاصل کرنے کے فوراً بعد اسپین کے موقف کو مسترد کر دیا۔ اگرچہ ماضی میں جیسے 1860 کے معاہدہ وادراس میں مراکش نے ان علاقوں پر اسپین کا کنٹرول تسلیم کر چکا تھا، لیکن جدید مراکشی ریاست کا اصرار ہے کہ سویٹا اور ملیہ دراصل افریقہ میں یورپی کلونائزیشن یعنی استعمار کی باقیات ہیں۔ مراکش کے مطابق ان شہروں پر اسپین کا قبضہ آج کے دور
में नाजायज है। यही वजह है कि मराकश गुज़श्ता कई दहाइयों से इन इलाकों पर अपना दावा बरकरार रखे हुए है और मुसलसल ये मुतालबा कर रहा है कि स्पेन ये दोनों शहर उसके हवाले कर दे, जिसे स्पेन हर बार मुस्तरद कर देता है। यहाँ एक दिलचस्प सियासी तजाद सामने आता है जिसे अक्सर नाकदीन स्पेन की हिपोक्रेसी करार देते हैं। एक तरफ स्पेन अफ्रीका में स्वीटा और मलिया को अपना हिस्सा बताता है तो दूसरी तरफ वो बरतानिया से जबल तारिक की वापसी का मुतालबा करता है। जबराल्टर यानी जबल तारिक जो स्वीटा के बिल्कुल सामने आबनाए की दूसरी तरफ वाक़ है, 1704 से बरतानिया के कब्जे में है। स्पेन का यहाँ ये मंतक है कि जबल तारिक में बरतानिया की मौजूदगी बरतानवी साम्राज्य की नाजायज निशानी है और ये स्पेन की जुग्राफियाई हदूद की खिलाफ वर्जी है, इसलिए बरतानिया को ये इलाका स्पेन के हवाले कर देना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि बरतानिया यहाँ बिल्कुल वही जवाब देता है जो स्पेन मराकश को देता है। बरतानिया का कहना है कि जबल तारिक सदियों से उसका लाजमी हिस्सा है और वहाँ के शहरी बरतानवी हैं और स्पेन के साथ नहीं जाना चाहते। यूं स्पेन एक ही वक्त में दो बिल्कुल मुतजाद दलाइल इस्तेमाल करता है। अफ्रीका में वो कहता है कि तारीखी कब्जा और शहरियों की मर्जी अहम है ताकि स्वीटा और मलिया उसके पास रहें, जबकि यूरोप में वो कहता है कि जुग्राफियाई तसलसल और नौ आबादियाती तारीख अहम है ताकि उसे जबल तारिक वापस मिल जाए। ये तजाद इस बैनुल-अक़वामी तनाज़े का सबसे अहम और काबिल जिक्र पहलू है जहाँ रियासतें अपने मफाद की खातिर अपनी ही दी हुई दलीलों के खिलाफ जाती हैं। कई दहाइयाँ गुजरने के बावजूद स्वीटा और मलिया पर स्पेन का कंट्रोल कभी इस तरह मुतनाज़ा नहीं रहा जैसे अरब दुनिया में यूरोपियों की खींची गई दीगर सरहदों मसलन फ्रांसीसी अल्जीरिया या इसराइल रही हैं। हकीकत तो ये है कि मराकश के अलावा बाकी अरब ममालिक के साथ स्पेन के ताल्लुकात इन शहरों की वजह से कभी भी मुतासिर नहीं हुए। दूसरी तरफ स्पेन इन इलाकों को मराकश के हवाले करने का सोच भी नहीं सकता क्योंकि वहाँ उसके तकरीबन 1,70,000 से ज्यादा शहरी आबाद हैं। यहाँ के शहरी हर इलेक्शन में वाज़े तौर पर यह साबित करते हैं कि वो मराकश की बजाय स्पेन और यूरोपीय यूनियन का हिस्सा रहना चाहते हैं ताकि वहाँ के तमाम माशी और सियासी फवायद हासिल करते रहें। बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत इन शहरों को मराकश के हवाले करने के लिए वहाँ रेफरेंडम कराना जरूरी होगा और ये बात वाज़े है कि मौजूदा हालात में मराकश के हक में वहाँ वोट मिलना नामुमकिन है। मराकश भी इस हकीकत से बखूबी वाकिफ है। इन शहरों पर किसी भी किस्म का फौजी हमला एक बड़ा आलमी बहरान पैदा कर देगा जिसका नतीजा मराकश की यकीनी शिकस्त की सूरत में निकल सकता है। अगरचे जुग्राफियाई तौर पर यूरोप से बाहर होने की वजह से स्वीटा और मलिया कानूनी तौर पर नेटो के तहफ़्फ़ुज़ में नहीं आते, लेकिन स्पेन अकेले भी इनका दिफा करने की भरपूर सलाहियत रखता है। स्वीटा हिस्पानवी सरजमीन से महज 17 किलोमीटर दूर है और स्पेन के अहम बहरी और फिजाई अड्डे रोटा और मोरोन इससे बिल्कुल करीब हैं। स्पेन का फौजी बजट मराकश के मुकाबले में 2 गुना से भी ज्यादा है और इसे यूरोपीय यूनियन की सियासी हिमायत भी हासिल है। मराकश जानता है कि ताकत के जोर पर कब्जा करने की कोशिश इसे ले डूबेगी, इसीलिए वो खुली जंग की बजाय हाइब्रिड वारफेयर, खुफिया और बिलवास्ता तरीकों का सहारा लेता है। मराकश की आजादी के इब्तदाई दौर में स्पेन ने काफी नरमी बरती थी और मराकशी शहरियों को काम या सफर की घर से स्वीटा और मलिया में आने की खुली इजाजत दे रखी थी। इस दौर में मराकश का इन शहरों पर दावा भी बैनुल-अक़वामी सियासत में ज्यादा अहमियत नहीं रखता था। ये सूरत हाल 1990 की दहाई तक बरकरार रही, लेकिन फिर 2 अहम तब्दीलियां आई। पहली ये कि स्पेन यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बना और दूसरी ये कि शेंगन एरिया यानी फ्री ट्रेवल एरिया में शामिल हो गया, जिसका मतलब ये था कि इन शहरों से बाकी यूरोप तक बगैर पासपोर्ट के सफर मुमकिन हो गया। इसी दौरान पड़ोसी ममालिक अल्जीरिया एक खौफनाक खाना जंगी का शिकार हो गया। जंग से बचने के लिए मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद ने मलिया का रुख किया क्योंकि ये शहर अल्जीरिया की सरहद से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर था और यूरोपीय यूनियन में दाखिले का सबसे आसान रास्ता था। इस सूरत हाल ने यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर ब्रसेल्स को परेशान कर दिया और उन्होंने स्पेन पर दबाव डाला कि वो मलिया के रास्ते गैर कानूनी तारकीन वतन के इस बहाव को रोकने के लिए सख्त इकदामात करे। यूरोपीय यूनियन के दबाव पर स्पेन ने 1996 में मलिया की सरहद पर 7 मील लंबी और तकरीबन 3 मीटर ऊंची एक बाड़ बनाना शुरू की, जिसका पहला मरहला 1998 में मुकम्मल हुआ। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प अजीब मसला पैदा हुआ। मलिया की जमीन हमवार नहीं है बल्कि पहाड़ी और न हमवार है, इसलिए ये बाड़ बिल्कुल असल सरहदी लकीर पर नहीं लगाई जा सकी। इसका नतीजा ये निकला कि 90 की दहाई में मलिया के कुछ हिस्पानवी बाशिंदों ने जब सुबह आंख खोली तो देखा कि उनके घर बाढ़ की गलत सिमत यानी मराकश की तरफ रह गए हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ सहारा अफ्रीका और मशरक वस्ता से स्वीटा और मलिया की जानिब हिजरत के रुझान में तेजी आई। इसकी बड़ी वजह यह थी कि लोग
لوگ بحیرہ روم کے خطرناک سمندری راستوں کی بجائے ان شہروں کے ذریعے یورپی یونین میں داخل ہونا زیادہ محفوظ اور آسان سمجھنے لگے۔ اس دباؤ کو دیکھتے ہوئے ہسپانوی حکام نے سرحدی دیواروں کو مزید پیچیدہ اور مضبوط بنانا شروع کر دیا۔ 2005 تک ان باڑوں کی اونچائی دگنی کر کے 6 میٹر کر دی گئی اور پوری سرحد کو ان کے احاطے میں لے لیا گیا۔ 2014 میں دیواروں پر اینٹی کلائم میش یعنی ایسی جالی جن پر چڑھنا ناممکن ہو اور خاردار تاریں نصب کی گئیں۔ 2020 تک بعض مقامات پر ان دیواروں کی اونچائی بڑھا کر 9 میٹر تک کر دی گئی، لیکن جیسے جیسے یہ دیواریں بلند ہوتی گئیں ان پر ہونے والے تشدد اور انسانی المیوں کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اسپین اور مراکش کے درمیان اصل کشیدگی 2002 میں شروع ہوئی جب مراکشی فوجیوں کے ایک گروپ نے سویٹا کے قریب ایک چھوٹے سے غیر آباد جزیرے پر جھیل پر قبضہ کر لیا۔ یہ جزیرہ اسپین کے کنٹرول میں ہے لیکن مراکش اس پر اپنا دعویٰ رکھتا ہے۔ ہسپانوی کوسٹ گارڈ نے گشت کے دوران جب وہاں مراکشی پرچم لہراتے ہوئے دیکھا تو وہ جزیرے پر اترے، جہاں مراکشی فوجیوں نے انہیں گن پوائنٹ پر واپس بھیج دیا۔ ہسپانوی حکومت نے واضح کر دیا کہ وہ مراکش کی اس یک طرفہ کارروائی کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ ایک ہفتے بعد اسپین نے جزیرے کا کنٹرول واپس لینے کے لیے ایک بڑا فوجی آپریشن شروع کیا جس کا کوڈ نام رومیو سیرا تھا۔ آپریشن کے آغاز میں ہسپانوی سرزمین سے 4 ہیلی کاپٹر روانہ ہوئے اور درجنوں اسپیشل فورس کے اہلکار جزیرے پر اترے، جبکہ فضا میں F-18 اور میراج لڑاکا طیارے کسی بھی ممکنہ فضائی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے گشت کر رہے تھے۔ ان اہلکاروں کو سخت ہدایت دی گئی تھی کہ آپریشن کے دوران کوئی جانی نقصان نہ ہو، لیکن ساتھ ہی انہیں کسی بھی مزاحمت کی صورت میں جان لیوا طاقت استعمال کرنے کا پورا اختیار بھی حاصل تھا۔ جزیرے پر موجود مراکشی فوجیوں نے کوئی خاص مزاحمت نہیں کی اور فوری طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ ان سب کو حراست میں لے کر مراکش واپس بھیج دیا گیا اور یوں اسپین نے ایک گولی چلائے بغیر جزیرے کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا۔ اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ 21ویں صدی میں بھی ان علاقوں پر فوجی جھڑپوں کا خطرہ موجود ہے۔ تب سے اب تک مراکش نے دوبارہ فوجی قبضے کی کوشش تو نہیں کی، لیکن اپنا دعویٰ بھی واپس نہیں لیا۔ اس کی بجائے مراکش نے ہائیبرڈ وارفیئر کی حکمت عملی اپنائی ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت وہ تارکین وطن کو اپنے علاقے سے گزرنے کی کھلی چھوٹ دے دیتا ہے تاکہ ان ہسپانوی شہروں پر دباؤ بڑھایا جا سکے، جبکہ دوسری طرف اسپین کو یورپی یونین کی طرف سے سخت دباؤ کا سامنا رہتا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر ان پناہ گزینوں کو یورپ میں داخل ہونے سے روکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سرحدیں خون آلود ہوتی گئیں۔ 2005 میں صرف 3 مہینوں یعنی اگست سے اکتوبر کے دوران ایمنسٹی انٹرنیشنل نے رپورٹ کیا کہ سویٹا اور ملیا کی سرحدوں پر 13 تارکین وطن ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ بے بس لوگ مراکش کی سمت دیوار کی قریب جمع ہوتے اور پھر سینکڑوں کی تعداد میں ایک ساتھ باڑ پر دھاوا بول دیتے تاکہ کسی طرح یورپی یونین میں داخل ہو کر پناہ حاصل کر سکیں۔ 2005 کے ان پرتشدد واقعات کے دوران یہ پناہ گزین اکثر مراکشی سیکورٹی فورسز کی لائیو فائرنگ یعنی اصلی گولیوں اور ہسپانوی پولیس کی ربڑ کی گولیوں اور آنسو گیس کے درمیان پھنس جاتے ہیں۔ اگرچہ اسپین ہمیشہ یہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ اس کے سرحدی محافظوں کے پاس اصلی اسلحہ موجود ہی نہیں ہے، لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک زخمی پناہ گزین کی گواہی کو ریکارڈ کیا جس کے مطابق اسے ہسپانوی گارڈ کی چلائی ہوئی اصلی گولی لگی تھی۔ 2006 میں ایک افسوسناک واقعے کے دوران ملیا کی دیوار عبور کرنے کی کوشش میں ایک ہی دن میں 3 پناہ گزین ہلاک ہو گئے۔ ان میں سے ایک کو گولی لگی جبکہ 2 دیوار سے گر کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ابھی یہ زخم تازہ ہی تھے کہ 2007 میں ایک نیا سفارتی بحران پیدا ہو گیا جب اسپین کے اس وقت کے بادشاہ جوان کارلوس اول نے ان دونوں شہروں کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مراکش نے اس پر شدید احتجاج کیا اور اپنا سفیر اسپین سے واپس بلا لیا، یہاں تک کہ مراکشی وزیر اعظم نے سویٹا اور ملیا پر اسپین کے قبضے کا موازنہ فلسطین کے علاقوں غزہ اور مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے سے کر ڈالا۔ اگرچہ یہ تناؤ 1 ماہ بعد ختم ہو گیا، لیکن اس نے ثابت کر دیا کہ ان شہروں پر ملکیت کا دعویٰ آج بھی ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ فروری 2014 میں سویٹا کی سرحد پر تاریخ کا سب سے بڑا انسانی المیہ پیش آیا۔ رات کے اندھیرے میں سب سہارا افریقہ سے آئے تقریباً 200 پناہ گزینوں نے سرحدی دیوار کے گرد سمندر میں تیر کر سویٹا پہنچنے کی کوشش کی۔ ہسپانوی بارڈر گارڈز نے جیسے ہی انہیں ساحل کے قریب دیکھا ان پر ربڑ کی گولیوں اور آنسو گیس سے فائرنگ شروع کر دی تاکہ انہیں واپس بھگایا جا سکے۔ ہسپانوی حکومت نے پہلے تو واقعے سے انکار کیا، لیکن جب CCTV فوٹیج سامنے آئی تو سچ چھپانا ناممکن ہو گیا۔ فائرنگ اور آنسو گیس کی وجہ سے پناہ گزینوں کے لیے تیرنا مشکل ہو گیا، جس کے نتیجے میں 15 افراد سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ اسپین نے اس
اس واقعے کی تحقیقات کا اعلان تو کیا، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ تفتیش انہی بارڈر گارڈز نے کی جن پر الزام تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کسی بھی افسر کو ذمہ دار ٹھہرائے بغیر کیس بند کر دیا گیا۔ اس فیصلے پر ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسی عالمی تنظیموں نے سخت تنقید کی اور اسے انصاف کا قتل قرار دیا۔ 2014 کے اس واقعے کے بعد ہسپانوی حکومت نے اپنے گارڈز پر ربڑ کی گولیاں استعمال کرنے پر پابندی لگا دی۔ دوسری طرف مراکش نے تارکین وطن کو روکنے کے لیے اسپین کے ساتھ تعاون پر اتفاق کیا، جس کے بدلے یورپی یونین نے اسے 2020 تک 346 ملین یورو کی خطیر رقم ادا کی۔ کئی سالوں تک سرحدوں پر خاموشی رہی، لیکن 2020 میں کووڈ-19 کی وبا نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ہسپانوی حکام نے وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سرحدیں بند کر دیں اور مراکشی شہروں کو حاصل وہ تمام سفری سہولیات ختم کر دیں جو برسوں سے میسر تھیں۔ آج 6 سال گزرنے کے باوجود وہ آسانیاں بحال نہیں کی گئیں، جس نے مراکش کے غصے کو ہوا دی ہے۔ یورپی یونین نے 2020 میں مراکش کو مزید 500 ملین یورو دینے کا وعدہ کیا تاکہ وہ 2027 تک سرحدوں کی نگرانی جاری رکھے، لیکن یہ مالی سکون زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکا اور 2021 میں اسپین اور مراکش کے درمیان 19ویں صدی کے بعد کا سب سے سنگین بحران پیدا ہو گیا۔ اس بحران کی اصل وجہ اپریل 2021 میں اسپین کا ایک فیصلہ تھا، جب اس نے سہاروی عرب ڈیموکریٹک ریپبلک کے صدر ابراہیم غالی کو علاج کے لیے اسپین آنے کی اجازت دی۔ مراکش کے لیے یہ اقدام ناقابل قبول تھا کیونکہ وہ مغربی صحارا کے علاقے کو اپنا حصہ مانتا ہے۔ تاریخی طور پر جب 1970 کی دہائی میں اسپین نے مغربی صحارا سے اپنا کنٹرول ختم کیا تو مراکش نے فوری طور پر اس علاقے پر قبضہ کر لیا، تاہم وہاں کی مقامی صحاروی لوگوں نے مراکش کے قبضے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی الگ حکومت کا اعلان کر دیا۔ اس کے نتیجے میں مراکش اور صحاروی باغیوں کے درمیان ایک ایسی خونی جنگ شروع ہوئی جو کئی دہائیوں سے جاری ہے اور جس میں اب تک دسیوں ہزار انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ 1990 کی دہائی تک مراکش نے مغربی صحارا کے تقریباً 70% حصے پر اپنا عملی کنٹرول حاصل کر لیا تھا، جس میں تمام بڑے شہر شامل تھے۔ دوسری طرف صحاروی افواج کو باقی 30% بنجر صحرائی علاقے اور موریتانیہ اور الجیریا کی سرحدوں کی طرف دھکیل دیا۔ مراکش نے ان باغی دستوں کو باہر رکھنے کے لیے ریت کی دیواروں، خندقوں اور بارودی سرنگوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک بچھایا، جس کے گرد آج بھی ہلکی پھلکی جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ مراکش اس پورے علاقے کو اپنا ایک خود مختار صوبہ بنانا چاہتا ہے، جبکہ صحاروی قیادت اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اپنی آزاد حکومت پر اصرار کرتی ہے۔ اپریل 2021 میں جب اسپین نے صحاروی رہنما ابراہیم غالی کو علاج کی سہولت دی تو مراکش نے اسے اپنی سالمیت پر حملہ قرار دیا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے مراکش نے ایک انوکھی چال چلی۔ اس نے امیگریشن یعنی نقل مکانی کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ مراکشی حکام نے اپنے بارڈر گارڈز کو پیچھے ہٹنے کا حکم دے دیا اور لوگوں کو اسپین جانے کی کھلی چھوٹ دے دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صرف ایک دن میں تقریباً 8000 افراد سویٹا میں داخل ہو گئے، جو اس شہر کی کل آبادی کا تقریباً 10% بنتا ہے۔ مراکشی گارڈز جو سرحد کی حفاظت کے پابند تھے، خاموش تماشائی بن کر لوگوں کو آگے بڑھنے کی ترغیب دیتے رہے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی اچانک آمد نے سویٹا میں ہنگامی صورتحال برپا کر دی۔ اسپین کے پاس اتنے وسائل نہ تھے کہ وہ ان سب کا انتظام کر پاتا، چنانچہ ہسپانوی حکام نے قانون کی پرواہ کیے بغیر ہزاروں لوگوں کو زبردستی واپس مراکش دھکیل دیا۔ بعد میں اسپین کی سپریم کورٹ نے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیا کیونکہ اس میں 1500 کے قریب بچے بھی شامل تھے جنہیں بغیر کسی قانونی کارروائی کے واپس بھیجا گیا تھا۔ مراکش کی یہ مائیگریشن پالیسی رنگ لائی۔ محض ایک سال کے اندر مارچ 2022 میں اسپین نے گھٹنے ٹیک دیے اور اپنی دہائیوں پرانی پالیسی بدل لی۔ اسپین نے پہلی بار مغربی صحارا پر مراکش کے دعوے کو تسلیم کر لیا، حالانکہ اس سے پہلے اسپین کا موقف تھا کہ وہاں اقوام متحدہ کے تحت ریفرنڈم ہونا چاہیے۔ مراکش نے اس ہسپانوی یو ٹرن کا بھرپور خیر مقدم کیا اور بدلے میں سویٹا اور ملیا کی سرحدوں پر دوبارہ سختی کرنے کا وعدہ کیا، لیکن یہی وہ سیاسی سمجھوتا تھا جس نے ان سرحدوں پر تاریخ کے سب سے ہولناک اور خونی واقعے کی بنیاد رکھی۔ جون 2022 میں سوڈان اور جنوبی سوڈان کے تقریباً 1700 پناہ گزین ملیا کی سرحدی دیوار کے پاس جمع ہوئے۔ مراکشی حکام ان پر کریک ڈاؤن کر رہے تھے اور ان کے لیے وہاں قیام ناممکن بنا دیا گیا تھا۔ ان پناہ گزینوں کا خیال تھا کہ مراکش شاید اب بھی سرحد پر وہی نرمی برتے گا جو شاید کچھ ماہ پہلے دکھائی گئی تھی،
चुनांचे उन्होंने फैसला किया कि सब मिलकर दीवार पर धावा बोल देंगे। सुबह 8 बजे उन्होंने दीवार के एक हिस्से पर चढ़ना शुरू कर किया जो बज़ाहिर खाली था। सैकड़ों लोग पहली दीवार अबूर करके उस होल्डिंग यार्ड तक पहुंच गए जो स्पेन के दाखिली दरवाजे से पहले वाक़ था। जब इन पनाहगुज़ीनों ने पावर आरी यानी बिजली से चलने वाले आरे से स्पेन की तरफ खुलने वाला धाती दरवाजा तोड़ने की कोशिश की तो हस्पानवी पुलिस ने इन पर दायरा तंग कर दिया और रबड़ की गोलियों और आंसू गैस से शदीद फायरिंग शुरू कर दी। तहकीकात के मुताबिक इस छोटे से हजूम पर आंसू गैस के 20 से जायद कनस्तर फेंके गए। जैसे ही दरवाजा टूटा, गैस से दम घुटते पनाहगुज़ीनों में भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे के नीचे दब गए और रौंदे गए। इस दौरान मराकशी पुलिस ने जमीन पर पड़े बेबस लोगों को लाठियों से बेरहमी से पीटा। सरकारी तौर पर 37 अमवात का इतराफ किया गया, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक 70 अफराद आज भी लापता हैं, जिन्हें गालबन मराकशी जानिब इज्तमाई कब्रों में खामोशी से दफन कर दिया गया। यूं इस एक दिन में मरने वालों की तादाद 114 तक जा पहुंचती है, जिसे आज भी दुनिया मलिया जेनोसाइड के नाम से याद करती है। स्पेन ने यह कहकर जिम्मेदारी से अपनी जान छुड़ा ली कि कोई भी हलाकत हस्पानवी सरजमीन पर नहीं हुई। हालांकि जमीनी रिकॉर्ड के मुताबिक पूरा होल्डिंग यार्ड स्पेन की ही की मलकियत था। मराकेश के इस वहशियाना तशद्दुद के पीछे एक ही मकसद था कि स्पेन को यह दिखाना कि वो नकल मकानी रोकने के लिए कितनी सख्ती कर सकता है, ताकि मगरबी सहारा पर स्पेन की हिमायत हासिल रहे जो उसने हाल ही में सौदेबाजी के जरिए हासिल की थी। स्वीटा और मलिया नक्शे पर महज दो छोटे नुक्ते दिखाई देते हैं, मगर हकीकत में ये तारीख, ताकत, सियासत के टकराव की जिंदा अलामत है। एक तरफ खुद मुख्तारी की जिद है, दूसरी तरफ नौ आबादियाती दौर की यादें, और इन दोनों के पीछे वो मजबूर इंसान खड़ा है जिसके पास न पासपोर्ट है न आवाज़। दीवारें बुलंद हो सकती हैं, जदीद सेंसर्स लग सकते हैं और फौजें तैनात हो सकती हैं, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये सरहदें इंसान को रोकने के लिए हैं या उसे मौत के मुंह में धकेलने के लिए? इस पूरे तनाज़े की सबसे बड़ी कीमत वो लोग अदा कर रहे हैं जिनका इस गंदी सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। यही इस कहानी की सबसे तल्ख हकीकत है।